جگاتا ہے جذبہ جگائے ایمان، نماز، روزہ اور قرآن۔ السلام علیکم، پروگرام سید الشہور میں میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان پروگرامز میں نت نئے اور اچھوتے موضوعات پر گفتگو کی جائے، اور آج کے پروگرام میں جس موضوع کو ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے روزہ اور قرآن۔ میرے ساتھ ان پروگرامز میں شریک گفتگو ہوں گے ریسرچ سکولر عمران عباس مظہری صاحب۔ السلام علیکم مظہری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ مظہری صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے روزہ اور قرآن، تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، کئی ناظرین کا بھی سوال ہے اور ہوگا لازمی، مجھ سے تو سوال پوچھتے ہیں تو میں بھی آپ تک سوال پہنچانا چاہتا ہوں کہ روزے کے معنی کیا ہے اور قرآن روزے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بہت شکریہ سلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ روزہ کیا معنی رکھتا ہے، قرآن میں اس کے معنی کیا ہیں، اور قرآن روزے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب ہم کسی لفظ کے معنی تلاش کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ریسورسز ہیں، دو مصادر ہیں، ایک ہے لغت اور ایک ہے اصطلاح۔ صحیح۔ سب سے پہلے ہم لغت کی کتابوں میں یعنی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں، اور پھر ہم جب اسلامی حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے آیا اس لفظ کو اصطلاح کا جامہ پہنایا ہے یا نہیں۔ مثلا اگر آپ صلاۃ کی بات کریں تو صلاۃ کے معنی ہم نماز ہی جانتے ہیں، لیکن اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو صلاۃ کے معنی ہے دعا۔ صحیح۔ شریعت نے اسے بطور اصطلاح پیش کیا ہے کہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک عمل جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح اگر حج کی بات کریں تو حج کے لغت میں معنی ہے ارادہ، لیکن جب آپ شریعت کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اسے بطور اصطلاح پیش کیا ہے کہ حج کے معنی ہے طواف کعبہ، رمی الجمرات، قربانی دینا، وقوف عرفات، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح جہاد ہے، جہاد کے لغوی معنی اگر آپ پڑھیں گے تو جہاد کے معنی ہے کوشش، لیکن اگر آپ اصطلاحی معنی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے باطل سے ٹکراؤ، یعنی میدان میں قتال۔ اسی طرح لفظ صوم ہے، صوم کو اگر آپ لغت میں دیکھتے ہیں تو صوم کے معنی ہے خاموشی، لیکن جب آپ اصطلاح شریعت میں اسے دیکھتے ہیں تو صوم کے معینہ معنی ہیں جو شریعت نے پیش کیے ہیں۔ اور قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ لفظ صوم کے اعتبار سے قرآن نے لغوی معنی پہ بھی گفتگو کی ہے اور اصطلاحی معنی پہ بھی گفتگو کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قرآن میں آپ صوم کے لغوی معنی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ جناب مریم مادر عیسیٰ سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں ایک بچہ آتا ہے اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی شوہر نہیں ہے تو یہ بچہ کہاں سے آیا، تو پروردگار نے جناب مریم کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ جب لوگ تم سے سوال کریں تو تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پلٹ کے انہیں یہ کہو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اپنے پروردگار کے لیے منت مان رکھی ہے کہ میں آج کے دن کسی سے کلام نہیں کروں گی اور میں خاموش رہوں گی۔ یعنی یہاں پر خاموشی کا ذکر ہوا، یہاں لفظ صوم اپنے لغوی معنی میں یعنی خاموشی کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر آپ صوم کو بطور اصطلاح دیکھیں تو قرآن نے اس کے لیے بھی بڑی وضاحت سے گفتگو کی ہے آیت میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ دیکھو تم کھاؤ پیو، تمہیں اجازت ہے، کب تک؟ تب تک جب تک رات اور دن، اندھیرے اور روشنی کی حدود تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائیں، اور جب وہ واضح ہو جائیں تو کھانا پینا ترک کر دو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے اسٹیٹس کو، اپنی اس حالت کو پہنچاؤ رات تک۔ اب یہاں بھی صوم کا ذکر ہے اور وہاں بھی صوم کا ذکر ہے، وہاں لغوی معنی قرآن نے بیان کیے اور یہاں اصطلاحی معنی بیان کیے۔ یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن نے
سوم کے لغوی معنی پہ بھی گفتگو کی ہے، سوم کے اصطلاحی معنی پہ بھی گفتگو کی ہے، قرآن میں سوم کا حکم بھی موجود ہے، قرآن میں سوم کے اعتبار سے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی موجود ہے، قرآن کے پاس مقصد سوم کے لیے بھی آیتیں موجود ہیں، قرآن روزہ دار سے ہمدردی کا بھی ذکر کرتا ہے، روزہ دار کو دیے جانے والے دلاسے کا بھی ذکر کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن روزے کی حدود بھی متعین کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ہم لغوی اور اصطلاحی معنی ابھی آپ نے بیان فرمائے۔ ایک سوال ہے، اور جو میرے ینگسٹرز ہیں خصوصاً ان کے لیے بڑا جو ہے پیچیدہ سوال ہے، اور یہ لازمی ان کے ذہن میں پنپتا ہوگا، تو میرے بھی ذہن میں آیا، میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ لغوی اور اصطلاحی معنی تو آگئے، لیکن روزے کی روح کیا ہے قرآن کے مطابق؟ جو قرآن فرما رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، خدا فرما رہا ہے، روح روزہ کیا ہے؟ روح روزہ کے حوالے سے بھی قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے دعویداران ایمان، تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی مقصد روزہ، فلسفہ روزہ، مقصود روزہ یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے ہم متقی ہو جائیں، اور یہ جو لعلکم ہے یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا لطف ہے کہ خدا نے یہاں لفظ رکھا ہے لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی تم چاہتے تھے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، لیکن دنیا داری کے خیالات نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا، تم نے قرآن کھولا، تم متقی نہ بن پائے، تم حج کے لیے گئے، تم ادھر ادھر بھٹکتے رہے، تم شاپنگ کرتے رہے، تم لوگوں سے ملتے رہے، تجارت کا سوچتے رہے، تو تم نے تقوی کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہا تم اس میں کامیاب اگر نہیں ہو پائے تو یہ مجھ پروردگار کا دیا ہوا نسخہ ہے، ذرا اسے آزما کے دیکھو، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہ روح روزہ ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ لوگ متقی ہو جائیں، اور متقین کے لیے ہی روزہ ہے، متقین کے لیے کہہ سکتے ہیں روزہ مومنین کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا خاصتاً للمومنین، یہ مومنین کے لیے خاص ہے، یعنی دعویداران ایمان کے لیے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ متقی ہو جائیں، لوگ متقی ہو جائیں۔ تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم نوجوان نسل کے ساتھ میں زیادہ مخاطب ہوں، کیونکہ زیادہ تر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو، وہ سنیں، اور ان کے طریقہ کار جو وہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے پبلکلی، وہ اپنے اندر ہی کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں، نہیں بتانا چاہتے۔ تو میں آن دا بہاف آف دم میں کچھ سوالات جو ہیں جو آپ سے کر رہا ہوں، جی بسم اللہ، اور میں جانتا ہوں آپ بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ جو جوابات ہیں وہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو نوجوانان کے دل میں اتر جائے۔ درست۔ تو جو متقین ہیں اور مومنین ہیں ان کے لیے روزہ ہے۔ اگر روزہ بروئے قرآن، ہم قرآن سے روح سے بات کر رہے ہیں، اگر روزہ رکھا ہے اور قرآن جن چیزوں سے منع کر رہا ہے اور انسان وہ چیزیں کرے، تو کیا یہ انسان کے اوپر کوئی انسان فتویٰ دے سکتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس کی ذرا بتا دیجیے۔ دیکھیے، پوری دنیا میں جتنے بھی روزہ دار ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں، یہ بات طے ہے، جب قرآن نے یہ کہہ دیا فضلنا بعضهم علی بعض، سب انبیاء برابر نہیں ہیں، تو امتوں کے لوگ تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمل کے اعتبار سے برابر ہو جائیں۔ ہر انسان کا معیار الگ ہے، ہر انسان کی اپروچ الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو رسول محفل تھی، اور محفل میں اس شخص نے سوال پوچھا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے وہ شخص گیا تو ایک اور شخص نے آ کے سوال پوچھا، یہی سوال کہ یا رسول اللہ، عمل کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا عمل کا دار و مدار عقل پہ ہے۔ تمہاری جتنی عقل ہے اسی کے مطابق تمہارے اعمال کی قبولیت ہے، تمہاری جزا بھی بمقدار عقل ہے، تمہارے لیے سزا بھی بمقدار عقل ہے۔ یعنی اسے جواب دیا نیت کے اعتبار سے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ صاحب عقل تھا تو اسے عقل کے اعتبار سے جواب دیا۔ تو یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال یقیناً ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کا عمل دوسرے کے برابر ہو جائے، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو یہ کہے کہ تم روزہ دار نہیں ہو، تمہارا روزہ قبول نہیں ہے، unless and until کہ بلیف کے اعتبار سے وہ اس کا انکار کر رہا ہو یا حکم شرعی کا انکار کر رہا ہو۔ اس کی کوئی مثال جو آپ کہہ رہے ہیں بلیف کے اعتبار سے وہ
انکار کر رہا ہو. یعنی اس کی مثال تو ہم پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پروردگار کی وحدانیت کا ہی قائل نہیں ہے, وہ ٹرینٹی کا قائل ہے, تو وہ اب روزہ اگر رکھتا بھی ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے اس کی بنیاد ہی نہیں ہے, جڑ ہی نہیں ہے, اور جہاں جڑ نہ ہو اور پودا ہرا بھرا نظر آئے, اس پہ پھل نظر آئے, تو وہ آرٹیفیشل ہو سکتا ہے, وہ جینوئن نہیں ہو سکتا. بہت اچھا جواب, بالکل آپ سے ہی توقع کر رہا تھا. تو اب یہ سوال تو دینا, کیونکہ ہم جانتے ہیں روزمرہ کی زندگی سے اور حقائق میں رہنا چاہتے ہیں, حقیقت میں رہتے ہیں, اصل دنیا میں رہتے ہیں. یہاں پر اکثر یہ چیز ہوتی ہے ناظرین کہ آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ کئی لوگ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہارا روزہ نہیں ہے, تم نے یہ حرکت کی ہے, روزہ نہیں ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم کوئی حد متعین کر سکیں کسی کی کہ کس کا روزہ, کوئی نہیں. یہ روزہ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا ہے, اس کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ایک نعمت ہے. تو یہ ہمیں فیصلہ اسی پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ یہ متعین کرے کہ کس کا روزہ قبول ہے اور کس کا نہیں ہے. تو بے شک وہ رحیم اور کریم اللہ ہے, وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, جیسے کہ مزاری صاحب نے فرمایا, وہ ہماری عقل کو بھی جانتا ہے. تو ہر انسان اپنی عقل کے ناپ تول پر بولتا ہے اور عقل کے اوپر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز کس کی اچھی ہے اور کیا بری. اب جو عقل دینے والا ہے, جس نے ہم پر یہ روزے ہمیں تحفتاً دیے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں, ابھی مزاری صاحب نے آیت بھی بیان فرمائی, ہم متقی ہو جائیں, تو ہم متقی کی طرف جا رہے ہیں, تقوی کی طرف جا رہے ہیں, متقی بننے جا رہے ہیں. تو جو متقی ہے وہ تو کسی پر الزام بھی نہیں لگاتا, اس کو اس دنیا سے رغبت جو ہوتی ہے وہ کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتی, وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم یوں گئے اور یوں آئے, اور واپس آ کر اسی پر گفتگو ہوگی, روزہ اور قرآن پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الشہور, اور موضوع ہے آج کا روزہ اور قرآن. ایک بہت اہم سوال ہے مزاری صاحب, وہ میں چاہتا ہوں میں ڈیٹیل میں آپ سے اس کا سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سوال وہ ہے کہ میرے نہیں خیال میں کوئی سٹیج پہ یا کسی پروگرام میں یہ سوال کیا گیا ہو, لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کا محتاج ہے. تو وہ سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ خالق و مالک اللہ جس نے کائنات بنائی ہے, جو کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, وہ رازق و رزاق اللہ ہے, ہر چیز پر قادر ہے. بلکہ اگر میں مذاق کے طور پہ کوئی بات پیش کروں, وہ تو اتنا رازق ہے کہ جہنم والوں کے لیے بھی اس نے ایک مینیو تیار کیا رکھا ہے کہ ادھر بھی ان کو بھی نہیں بھوکا چھوڑے گا. تو وہ بات وہی آگے, جیسا وینیو ہے ویسا مینیو ہے. لیکن اتنا رازق اور رزاق اللہ اور اتنا کریم اللہ کہ وہ ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے, ہر ایک کو کھانا دیتا ہے. وہ کہتا بھی ہے قرآن میں کہ میں خود تو نہیں کھاتا لیکن کھلاتا ہوں. تو وہ اتنا قادر مطلق, اتنا رازق و رزاق اللہ, اور اتنا پیار اور شفقت کرنے والا کہ جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ ماؤں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ میں پیار کرتا ہوں اے انسان تجھ سے. وہ کیوں چاہتا ہے اپنے اسی جس سے وہ پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ اس کو بھوکا دیکھے. میں حیران ہوں, اتنا خوبصورت سوال, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اہم سوال کیا ہے. اور یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں گے تاکہ میں اس کا احاطہ کر سکوں اور اس پہ ڈیٹیلز کے ساتھ بات کر سکوں. دیکھیے, پروردگار عالم, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رازق و رزاق ہے. بے شک بے شک. آپ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اس پروردگار کا حق ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. اس کا حق ہے کہ بس حکم دے, وضاحت کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. وہ یہ نہ کہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو بھی اس کا امر ہے, اور اس کا یہ حق ہے کہ بس وہ امر کرے کہ میں کہہ رہا ہوں تو روزہ رکھو. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو پروردگار قادر مطلق ہو کر روزے کا حکم دینے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے علم میں ہو, اگر تم صاحب علم ہو تو تم خود جان لو گے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے. واہ واہ.
وہ پروردگار حکم دے سکتا تھا مگر اس نے اپنے امر کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اسے امپوز نہیں کیا ہے، واہ واہ، بلکہ اس کی افادیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تمہیں خود پتہ چل جائے تو تم خود کہو گے کہ روزہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ جسے آپ نے تعبیر کیا بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے، تو کیا اس میں پروردگار چاہتا کیا ہے؟ وہ رازق اور رزاق کیوں چاہتا ہے کہ ہم فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے اور پیاسے رہیں؟ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار صرف امر نہیں دے رہا ہے، آپ اس کی روزہ دار کے ساتھ ذرا ہمدردی کو ملاحظہ فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ ایام معدودات، یہ ایام معدودات کے جو 2 لفظ پروردگار نے رکھے ہیں، ان میں کیا حسن، کیا چاشنی، کیا فصاحت و بلاغت بھر دی ہے پروردگار نے، اور ان لفظوں سے پروردگار کی بندے کے لیے ہمدردی چھلک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کے لیے مثال دوں گا، پھر اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ امتحان کی تیاری کرو، اور دیکھو بیٹا لائٹ نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تمہارے بڑے بھائی نے بھی اسی طرح گرمی میں بیٹھ کے تیاری کی تھی، واہ واہ واہ، اس کے بڑے بھائی نے بھی اسی طرح گرمی میں تیاری کی تھی۔ تو یہ اس کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دلاسا ہے کہ تمہارے لیے یہ بات نئی نہیں ہے، تم سے پچھلے لوگ بھی انہی مرحلوں سے گزر چکے ہیں۔ یہ دلاسا ہے کہ اگر پچھلے یہ کر سکتے تھے تو میں بھی کر سکتا اور ہوں۔ یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس آسائش ہے تو آسائش کے یہ آسائش کے لیے دلاسا آگے نا، کہ پہلے آسائش بھی دی جی، تو بعد میں اس کو دلاسا بھی دے دیا۔ اچھا، آگے جو لفظ ہیں، یعنی ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا تیاری کر لو، میں دیکھ رہا ہوں امتحان قریب ہے اور تم پڑھتے نہیں ہو، بیٹا دیکھو چند دنوں کی تو بات ہے، یہ دن گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار کا اسلوب کلام آپ دیکھیے کہ وہ یہ ذکر کر کے میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ تمہارے لیے یہ افتاد نہیں تم پہ ٹوٹی ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض تھے، وہ بھی رکھتے رہے ہیں، اور پھر آگے کہا ایام معدودات، اور دیکھو گنتی کا چند دنوں دن تو ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کیا چاشنی اور کیا ہمدردی ہے روزہ دار کے لیے کہ دیکھو گنتی کے چند دن تو ہیں۔ اس کا حسن ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ پروردگار عالم، میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم دمبے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار کیوں چاہتا ہے؟ یہ اسی پیٹرن کا، اسی معیار کا سوال ہے۔ کیوں چاہتا ہے کہ جانور ذبح کیے جائیں، ان کے گلے پہ چھری چلائی جائے؟ تو پروردگار نے اس کی جو فلسفی بیان کی ہے وہ مزاج پروردگار سمجھا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ یہ گوشت، یہ خون پروردگار تک نہیں جاتا، اس تک تو تمہارا تقوی جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا کنسرن ہمارا تقوی ہے۔ اب یہاں سلمان ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ان 2 آیتوں سے ہمیں ایک بات تو واضح طور پہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو مشقت میں وہ ڈال رہا ہے، یہ وہ اپنے لیے نہیں ڈال رہا، ہمارے لیے ڈال رہا۔ سبحان اللہ۔ مشقت ہماری وجہ سے ہے، مشقت ہماری اصلاح کے لیے نسخہ ہے، اور جو دلاسا ہے وہ اس کی ہمدردی ہے، یعنی اس کی طرف سے مشقت نہیں ہے، اس کی طرف سے تو دلاسا ہے، اس کی طرف سے تو ہمدردی ہے۔ ہاں، تم ایسے ہو کہ تمہاری اصلاح اس مشقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جس کو مشقت سمجھتے ہو وہ مشقت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ مشقت ہے، اصل میں وہ ہمارے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے یہ بالکل جیسے میں نے مثال دی کہ ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں گرمی میں بیٹھ کے پڑھتا رہوں، لائٹ نہیں ہے، تو یقیناً مشقت تو ہے، لیکن باپ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مشقت ہے، لیکن بیٹا اس کا جو آؤٹ کم ہے جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو یہ مشقت تمہیں بھول جائے گی۔ تو مشقت ہماری طرف سے ہے، یعنی یہ جتنی احکامات ہیں، جتنی عبادات ہیں، یہ ہماری اصلاح کے نسخے ہیں، اور اس کی طرف سے ہمدردی ہی ہمدردی ہے۔ آپ یہ دیکھیے ذرا اس آیت کو، آپ دیکھیے چونکہ موضوع روزہ اور قرآن ہے۔ بسم اللہ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ روزہ رکھو، اس کی حدود بیان کی، اور پھر کہا کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو کوئی بات نہیں، وہ بعد میں رکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے وہ مشقت نہیں چاہتا۔ واہ۔ اگر مشقت چاہتا ہوتا، اگر مجھے بھوکا ہی رکھنا چاہتا ہوتا تو پھر مجھے یہ آپشن نہ دیتا کہ اگر تم مریض ہو بعد میں رکھ لینا، اگر مسافر ہو بعد میں رکھ لینا۔ یہ اس کا آپشن دینا بتا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہمدردی ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن میری اصلاح
ممکن نہیں ہے جب تک میں اس مشکل میں سے نہ گزروں. ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقل کا معیار نہیں ہے, ہماری عقل کا وہ معیار نہیں ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے. یہاں میں ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے ہم پہ لازم کر دیا ہے, واجب کر دیا ہے روزہ, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ پروردگار جو ہوا وہ علی کل شیء قدیر جو ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے سلمان کہ ایک وہ شخص کہ جو جوہر سے کچھ پانی لے کے مائکروسکوپ کے نیچے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے ہزاروں بیکٹیریاز دائیں سے بائیں موو کر رہے ہیں, کیا اسے بھی واجب کرنا پڑے گا کہ وہ منرل واٹر پیے؟ واہ واہ واہ. اس کا علم اسے بتائے گا کہ مجھے یہ پانی نہیں پینا ہے, میرے لیے وہ پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نظر آ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے بالکل. یہاں بھی احکام شریعت میں بھی یہی کیفیت ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہیں علم ہو تو تم خود جان لو گے کہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ساری چیز ہی علم کی ہے, یہ بات ہے ساری معرفت کی اور ساری علم کی بات ہے. جتنی جس کی معرفت اتنا ہی. جیسے کہ آپ جان رہے علم کی, اور چونکہ نوجوان دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم سب اس عمر سے گزرے ہیں. میں مزاری صاحب کی بات سے ہی وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم بچے تھے تو صبح صبح والدین اٹھاتے تھے کہ اسکول جاؤ, تو تب ہمیں وہ برے لگتے تھے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں اسکول بھیجا جائے. لیکن ایونچولی وہ چیز ہمارے لیے ہی تھی, وہ ہماری بہتری کے لیے تھی. تو آپ اس مثال کو بھی لے سکتے ہیں. اگر نوجوان بچے جو میں مخاطب ہوں ان کے ساتھ, جو بھی بہت 10 12 15 سال کی عمر تک ہے, میں ان سے مخاطب ہوں کہ اس چیز کو سمجھیں کہ روزے کی افادیت ہے. یہ رب نے آپ کے لیے روزے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ آپ متقی ہو جائیں, آپ تقوی کو اختیار کر لیں, آپ اس کے قریب ہو جائیں. یہ اس کی قربت کے لیے ہیں. تو جو جتنی قربت جاتا ہے وہ اسی طریقے سے, اسی فہم سے, اسی معرفت سے آگے بڑھے گا. تو روزہ صرف ایک سٹیپ ہے, اور مزاری صاحب اس چیز سے ایگری بھی کریں گے, وہ ایک سٹیپ ہے. یہ بھی ایک سٹیپ ہے تقوی تک پہنچنے کے لیے. جی, اس کا مقصود ہی یہ ہے سلمان, اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ متقی ہو جائیں. اور لوگ کیوں متقی ہو جائیں؟ اگر ساری دنیا پروردگار کا سجدہ چھوڑ دے تو اس کی ربوبیت میں ذرہ بھر کمی نہیں ہوتی. بے شک. اور اگر پوری کائنات اس کے لیے سجدے میں جھک جائے تو اس کی ربوبیت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. وہ عبادت اپنے لیے نہیں کروانا چاہتا, وہ عبادت تو ہماری اصلاح کے لیے, یہ ثانیہ ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے ہے. وہ جو کچھ کروا رہا ہے ہماری اصلاح کے نسخے ہیں. یہاں ایک بات میں بڑی اہم ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات ہماری اصلاح کے نسخے ہیں, تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال اکثر ہم سے ہوتا بھی ہے کہ پھر خدا نے انبیاء پر عبادت واجب کیوں کی ہے؟ واہ 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 واہ. کیا معاذ اللہ انبیاء کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب, خوبصورت جواب, یقیناً حسین لوگوں کے جواب حسین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم پہ تو خدا نے چیزیں واجب کی ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں, آپ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ پروردگار نے آپ پہ واجب کی ہیں؟ ہم سے تو اسے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ہم بغاوت کریں, ہم تساہل سے کام لیں, ہم عبادت ترک کر دیں, تو اس نے ہمیں لازم کر دی ہے تاکہ ہم وہ عبادت ترک نہ کریں. تو آپ کے اوپر لازم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ عبادت کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو کیا خوبصورت جواب رسول اللہ نے دیا. انہوں نے فرمایا کہ اے بندہ خدا, تم عبادت کر رہے ہو اس لیے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے, میں عبادت کر رہا ہوں تاکہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ جو نعمات اس نے مجھے عطا کی ہیں میں ان کے شکرانے میں نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی ہماری عبادت, امتیوں کی عبادت اطاعت پروردگار ہے, اور انبیاء کی عبادت شکرانہ پروردگار. واہ, شکرانہ پروردگار. شکرانہ پروردگار. انبیاء کی عبادت شکرانہ پروردگار ہے. گفتگو بڑے حسین موڑ پہ ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم یوں گئے اور یوں آئے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یا کوئی عمل بجا لاتے ہیں وہ ہم اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں, لیکن انبیاء کرام جو عمل کرتے تھے کیا وہ بھی اصلاح کے لیے تھے؟ نعوذ باللہ نہیں. سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک
مزاری صاحب نے بیان فرمائی کہ جو نبی عبادت کرتے ہیں یا جو اعمال سر انجام دیتے ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ خدا کے شکرانے کے طور پر ہے. اور ہم یہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان میں وسیلہ ہے ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں روزے ملے ہیں. تو جس کی جتنی محبت ہوگی, جتنا عشق ہوگا سرکار دو عالم کی جانب, اتنی ہی انسیت ہوگی. اچھا مزاری صاحب, سوال ہے ایک اور دلچسپ سوال ہے, نوجوانان خصوصاً ان کے لیے بڑا ہاٹ ٹاپک سوال ہے. آج سے پہلے کئی پروگرامز میں شاید کیا بھی جا چکا ہو, لیکن میں جانتا ہوں کہ جو جواب آپ دیں گے وہ ایک ریسرچ جواب ہوگا, آنسر ہوگا. سوال یہ ہے کہ حدیث میں سنا ہے کہ شیطان روزوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اگر وہ جکڑ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہو رہے ہیں روزوں میں بھی ہوتے ہیں, وہ کس طرح ممکن ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. یہ سوال ایسا ہے کہ ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ یہ پوچھا جاتا ہے. اس میں سلمان بنیادی طور پہ جس بات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہ صرف شیطان کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یعنی شیطان بہکا رہا ہے تو جسے بہکا رہا ہے وہ بہک رہا ہے تو نتیجے میں گناہ ہوتا ہے. وائس ورسا. یعنی شیطان گمراہ کرتا ہے اور کوئی ہے جو گمراہ ہوتا ہے اور کوئی ہے جو گمراہ نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کو جکڑ دیا جائے تو یہ جو گمراہ ہو کر گناہ کر رہا ہے اسے کون جکڑے گا؟ میں اس کی مثال دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے. ضرور. شیطان نے, جس شخص نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب پی ہے اسے تو شیطان نے بہکایا ہے, لیکن اگلی مرتبہ باقی ساری زندگی جب وہ شراب پیے گا وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نہیں پیتا, وہ اس کے پلیئر کی وجہ سے پیتا ہے. ہر دفعہ سرور مل رہا ہے, چونکہ اسے سرور مل رہا ہے. شیطان نے اسے ٹریگر کیا ہے, اس نے شراب پی ہے, اب اس سرور کے لیے, اس پلیئر کے لیے وہ بار بار اس کو پیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اپنا کام کیا اور شیطان چل دیا. اگر آپ قرآن پہ نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. واہ واہ. اچھا, یہ جو لفظ ہیں یہ آپ کے سامنے ایک پکچر رکھتے ہیں. شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا, تو جس کے نقش قدم پہ چلا جا رہا ہو یا جس کے نقش قدم پہ چلنے سے روکا جا رہا ہو, مجھے بتائیے کہ کیا وہ آپ سے آگے ہوگا, آپ کے پیچھے ہوگا یا آپ کی طرف آ رہا ہوگا؟ آپ اس کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. خطوات شیطان کا مطلب ہے کہ شیطان اپنا کام کر کے جا رہا ہے اور میں اس پلیئر کے لیے جو مجھے اس عمل سے حاصل ہوا, اب میں خود شیطان کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہوں. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ڈرگز کا ایڈکٹڈ بنا دیا ہے, اب وہ شخص جو ہے وہ بار بار اسے آ کے نہیں ملتا ہے, وہ شخص چھپنا چاہتا ہے اور جو ایڈکٹڈ ہے وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے. کہاں پہ ملے گا؟ وہ کہاں پہ ملے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کا جو پلیئر ہے, اس عمل کا جو لطف ہے, وہ لطف ہی اس کو بار بار اس عمل پہ مجبور کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار نے شیطان کے جکڑنے کی بات کی ہے, لیکن انسان خود راغب ہے شیطان کی طرف. یعنی ایک شخص جو آپ کو بہکا رہا تھا آپ کے دروازے پہ آ کے, اب وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, وہ اپنے دروازے پہ بیٹھا ہے اور آپ اس کے دروازے پہ چلے گئے ہیں, آپ اٹریکٹڈ ہیں اس کی طرف, تو وہ پیغام جو وہ آپ کو پہلے دیا کرتا تھا اب وہ پیغام آپ اسے لینے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے, میرا ویو پوائنٹ ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ دین کے حوالے سے جب بات ہو تو کوئی لاجیکل آرگومنٹ پیش کیا جائے کہ جو نئی نسل ہے ان کے دلوں میں بات اترے. حدیث کا یہ کہنا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, مکمل حدیث کا متن یوں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں جب شیطانوں کو جکڑ دیا جائے اور اس کے باوجود انسان برے کام کر رہے ہوں تو انسانوں کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کیا کروا رہا تھا اور وہ خود کیا کر رہے تھے. واہ 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 واہ.
انہیں خود یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب شیطان تو جکڑا ہوا ہے، تو پہلے جب میں ہر برے عمل کو شیطان کی طرف سے منسوب کر دیتا تھا کہ شیطان اس پہ ڈال دیتا تھا، ہمارا رویہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز، ہم اپنا ہر عمل یا خدا پہ ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر شیطان پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر مجھ سے کچھ غلط ہو گیا تو میں کہہ دوں گا یہ مجھ سے شیطان نے کروایا ہے، اگر زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ پروردگار نے کرایا، یعنی پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر، یعنی میں اپنے عمل کو اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث اور رمضان کا جو انالیسز ہے وہ آپ کے سامنے ایک بڑی بیلنسڈ ایکویژن رکھتا ہے کہ آپ جو اپنے ہر عمل کو منسوب کر رہے تھے شیطان کے بہکاوے کے ساتھ، پھر اس مہینے میں سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کروا رہا تھا اور آپ کیا کر رہے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ پھر آپ کر رہے تھے، وہ شیطان نہیں کروا رہا تھا، اور اس کی دلیل قرآن میں بصورت آیت موجود ہے۔ ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ صرف شیطان ہی تمہیں برائی کا حکم نہیں دیتا، تمہارے اندر ایک نفس امارہ ہے، وہ بھی تمہیں بہکا رہا ہے۔ واہ تو شیطان جکڑا گیا ہے، آپ کا نفس امارہ نہیں جکڑا گیا ہے۔ واہ، وہ جو گائیڈنس شیطان سے لیتا تھا وہ ساری کلاسز پڑھ چکا ہے، وہ اپنا کورس مکمل کر چکا ہے۔ اب شیطان جکڑ بھی دیا جائے تو وہ اندر سے آپ کو وہ تمام تر برائیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ کا نفس موجود ہے۔ تو اس طرح متوجہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کا نفس امارہ جو ہے وہ شیطان ہی کو، اسی کا سبارڈینیٹ ہے، صحیح، وہ اسی کا نائب ہے۔ اگر شیطان جکڑ دیا جائے گا تو وہ کام وہ کرے گا، نفس امارہ جو اس نے چکھ لیا ہے تو وہ پھر آپ کو لے کر جائے گا، وہ آپ کو لے کے آگے چلتا جائے گا۔ شیطان صرف ٹریگر کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ چھوٹی چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں وقت ضائع ہی نہیں کرتا، وہ ایک بڑا ایسا کام کر دیتا ہے جس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسا گناہ کروا دیتا ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے گناہ کروانے ہی نہیں پڑتے، اور گناہ لگتے نہیں ہیں، چھوٹے گناہ لگتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا بڑا گناہ کروا دیتا ہے، وہ وہاں سے آپ کو پھسلنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جس کے بعد آپ اپنی زندگی میں کہیں رک ہی نہیں سکتے۔ اب موضوع سے تو سوال نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے ٹاپک ایسا کیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کر دوں، ناظرین سننا چاہیں گے۔ بڑا منفرد سا سوال ہے کہ ٹریگر تو شیطان ہی کرتا ہے، جو بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ سے گفتگو میں بھی ہوا کہ قرآن کی روح سے بھی ہے کہ ٹریگر جو ہے وہ شیطان کر رہا ہے۔ جی، شیطان کو کس نے ٹریگر کیا؟ دیکھیے، شیطان کو کسی نے ٹریگر نہیں کیا ہے، شیطان نے اس لیے شیطنت کا مظاہرہ کیا کہ شیطان جو تھا وہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فرشتہ تھا، جبکہ قرآن میں واضح لفظ یہ ہیں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان جن تھا۔ انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جن میں پروردگار نے خیر اور شر کو ودیت کیا ہے، یعنی انہیں خیر کی بھی تعلیم دی ہے بائی ڈیفالٹ، اور شر کی بھی تعلیم دی ہے بائی ڈیفالٹ کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے۔ اسی لیے ان دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں، یا معاشر الجن والانس، اور کسی مخلوق کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ ان کو اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ ان کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر نفس کو سنوارا ہے، بے شک، اس نفس کو سنوارنے والے کی قسم، واہ سبحان اللہ، جس نے اسے سنوارا اس کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور جس نے اسے فجور اور تقوی کا القاء کیا، الہام کیا، اس کی قسم۔ تو میرا نفس اور جنات کا نفس، یعنی بشر اور جنات، ان دونوں کے پاس ایسا نفس ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، یعنی اچھائی کی ترغیب بھی اندر سے آ رہی ہے، برائی کی ترغیب بھی اندر سے آ رہی ہے، کوئی برائی کی طرف راجے ہے، کوئی اچھائی کی طرف راجے ہے۔ تو یہ ترغیب اس کے اندر کی تھی کہ پروردگار نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں توحیدی ہوں، میں تو خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور دوسرا اس کا تکبر تھا کہ جس کی بنیاد پہ اس نے سوچا کہ یہ مٹی سے خلق ہوا ہے اور میں آگ سے خلق ہوا ہوں، اور آگ من طین، آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے۔ تو یہ اس کے اندر کی ایک بات تھی، اندر کا ایک شر تھا جو اس کی زبان پہ آیا ہے، اسے کسی نے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے۔ آپ نے بڑے خوبصورت پہلو ہے جس کی طرف بات کو موڑ دیا ہے۔ شیطان کا خود بہکنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو بہکائے گا تو آپ بہکائیں گے۔ سبحان اللہ، واہ، آپ کے اندر سے بھی بہکنے کی ایک آواز اٹھ سکتی ہے، اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ بہکتے چلے جائیں گے۔ تو رمضان میں یہ جو شیاطین کے جکڑنے کی بات ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پروردگار یقیناً شیاطین کو جکڑتا ہے، لیکن میرے اندر کا جو شیطان ہے، اگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان ایک خاص کوئی اینٹی ہے اور ایک خاص کوئی مخلوق ہے، وہ ابلیس ہے، وہ جو خاص ہے وہ ابلیس ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن نے کچھ شیاطین کا ذکر کیا، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا،
کہ جب وہ ایمان والوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے وہ انسان جو ایمان والوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو پھر وہ کن کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یقیناً وہ بھی انسانوں ہی کا گروہ ہے جنہیں پروردگار شیطان کہہ رہا ہے. انسانوں میں بھی شیطان موجود. نما کیا مطلب؟ قرآن نے انہیں باقاعدہ طور پہ شیاطین کہہ دیا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں. اور سورہ ناس میں بھی يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, یعنی وہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں وہ صرف وہ ابلیس نہیں ہے, وہ لوگ بھی ہیں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت تشریح کی ہے. تو شیطان جکڑا گیا ہے, معاشرے کے وہ برے لوگ نہیں جکڑے گئے جو دکھنے میں انسان ہے اور حقیقت میں شیطان ہے. تو شیطان جکڑا, شیطان کو بہکایا ہمارا نفس نے, ہم اس کو نفس ہمارا اس کے نفس ہمارا نہیں. تو شیطان جو ابلیس ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ جو جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, اس کے علاوہ جتنے شیاطین ہیں, یعنی کہ انسان کے روپ میں ہیں. میں اس کو اگر اس طرح اگر سلیس اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں, انسان کے روپ میں ہوں گے لیکن ان کی فطرت شیطان والی. تو جو بھی آپ کو اچھے کاموں سے, کئی دفعہ تو میں بلکہ اس کی لازمی بات کرنا چاہوں گا, جیسے ہی میں کئی افراد کو جانتا بھی ہوں کہ جب روزے قریب بھی آ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک بڑا بھار ہوتا ہے, ان کی لگتا ہے مصیبت آ رہی ہے, خدا نہ تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مصیبت, کئی لوگوں کے لیے تو رحمت ہے, جیسے کہ ہمارے لیے رحمت ہے جن کو تھوڑی شعور ہے, ادراک ہے. بالکل صحیح. تو لیکن کئی جو لوگ ہوتے ہیں, میں جانتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں کہ ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کسی طریقے سے بس روزہ رکھا جائے. میں اس کو تو روزہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں وہ فاقہ ہے کہ جو آپ نے صرف کھانے کے لیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ٹائم کیا کھانا پکنا. اور کئی افراد اس طرح بھی ہمارے معاشرے میں موجود کہ جو روزے کو رکھتے ہی اس کے لیے ہیں کہ جو ہے کھانا اچھا ملے گا, یہ چیزیں. تو اس چیز کو کس طرح دور کیا جائے؟ مثلاً کس طرح لذت پیدا کی جائے, لوگوں کو کس طرح لذت سے دکھایا جائے کہ یہ چیز بڑی پیاری ہے, بڑی حسین ہے. کیونکہ ہم جو لوگ ہیں, ہم نے خدا کو تو دیکھا نہیں, ہم نے سرکار دو عالم نے فرمایا, ہم نے مان لیا, لیکن زیادہ تر ابھی بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ زیادہ تر اسی چیز کو دیکھ کر مانتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہو. تو اس لذت والے اس دور میں جس میں لوگ ثبوت مانگتے ہیں چیز دیکھنے کا, اس میں ہم کس طرح لذت پیدا کریں خصوصاً نوجوانان کے لیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تبلیغ ہے, جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں اور جو نماز روزے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں, جو امر بالمعروف کر رہے ہیں, انہیں تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے, انہیں تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنے بھتیجے, اپنے بھانجے کو سختی کے ساتھ سرزنش کرنے کا میرے پاس حق ہے, لیکن وہ حق اس صورت میں ہے, میں اسے تھپڑ بھی مار سکتا ہوں, وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس معیار کی پہلے میں محبت دے چکا ہوں. تو اگر میں اس بچے سے پہلے محبت کر چکا ہوں, تو اگر میں اسے ایک تھپڑ لگا بھی دوں گا تو اس کا باپ کہے گا کہ یہ ان کا حق ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو صرف ٹارگٹ کرتے ہیں کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تمہارا یہ عمل قبول نہیں, تمہارا وہ عمل قبول نہیں. چاہیے یہ کہ جو امر بالمعروف کر رہے ہیں وہ لوگوں سے محبت کریں, انہیں قریب کریں, انہیں اپنے آپ سے مانوس کریں, اور پھر اتنی محبت سے دوا دیں کہ مریض کو پتہ نہ چلے اور اس کو مرض جاتا رہے. سبحان اللہ. جس کی مثال میں اگر وقت ہو تو میں 10 سیکنڈ میں مثال بھی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے جو وضو کر رہا ہے اور اس میں غلطی کر رہا ہے. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بزرگ سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں, ہم میں دیکھو, آپ دیکھ کے بتاؤ کہ کون صحیح وضو کر رہا ہے. اور جب وہ بزرگ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم تو بالکل صحیح وضو کر رہے ہو, اصل میں تو میں غلط وضو کر رہا تھا. انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے اور اس بزرگ کی اصلاح بھی کرتی ہے. بے شک اصلاح ہی کی سب کو ضرورت ہے, ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک اس مبارک مہینے میں اس کرونا جیسی وبا سے ہمیں نجات دلائے, عالم انسانیت کو نجات دلائے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے. اس دعا کے ساتھ میں سلمان حسن عمران عباس مظہری صاحب کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ پھر اسی وقت آپ سے دوبارہ نئے موضوع پر بات ہوگی. تب تک خدا حافظ.